وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد ونصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ حضرات، آج میں جس موضوع کے تحت کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، جو کسی علاقے یا کسی گاؤں کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے اس وقت بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے موجودہ ترقی یافتہ دور میں اولاد تربیت کا مسئلہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اولاد تربیت کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ جب سے دنیا قائم ہوئی اور اس کے بعد جب سے انسانی نسلوں کا وجود ہوا، اولاد تربیت کا سلسلہ تب سے شروع ہے۔ لیکن آج کے اس موجودہ ترقی یافتہ دور میں جب 4-5 سال کے بچے موبائل پر گیم کھیلتے ہوں اور گیلری دیکھتے ہوں، جب 6-7 سال کے بچے موبائل پر ویڈیو دیکھتے ہوں، جب 10 سال کے بچے مہارت کے ساتھ کمپیوٹر چلاتے ہوں، جب بچے ٹی وی پر کارٹون دیکھ کر بڑے ہوتے ہوں، جب فلم دیکھنے کے لیے فیملی کو ساتھ میں بٹھا کر دیکھا جاتا ہو، جب بچے دن بھر اپنے ماں باپ کی محبت، ان کے پیار سے محروم رہتے ہوں، اور جب باپ شام میں دکان سے، آفس سے، کاروبار سے گھر واپس لوٹتا ہے تب بھی اس کو اپنے بچوں کے لیے فرصت نہ ہو، وہ فیس بک اور واٹس ایپ میں لگا ہو۔ ایک ایسے دور میں اولاد تربیت کا سلسلہ کچھ اور ہی خطرناک اور سنگین ہو جاتا ہے۔ میں نے اس ٹاپک کے لیے، اس عنوان کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اگر غور کیا جائے تو اولاد تربیت کا پورا مسئلہ سمٹ کے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ 28واں پارہ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کسی پیٹرول یا ڈیزل سے نہیں جلے گی بلکہ انسانوں اور پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس جہنم کی نگرانی کرنے والے، اس آگ کی نگرانی کرنے والے اللہ کے فرشتے ہوں گے، جو بڑا سخت مزاج ہوں گے، جو کسی کے ساتھ تفریق نہیں کریں گے، جو کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے۔ ان کو اللہ نے جو بھی جیسا بھی حکم دیا ہے وہ کرتے رہیں گے۔ ذرا سوچو اور غور کرو کہ کون ایسا باپ ہے جو اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر برداشت کر لے۔ ایک انسان اپنی جان کی بھی بازی لگا کر اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ نے باپ کے دل میں چھپی ہوئی اولاد کی محبت کو، ماں کے دل میں چھپی ہوئی ماں کی ممتا کو استعمال کیا ہے اور کہا، لوگو، جب تم اپنے بچے کو دنیا کی آگ میں جلنا پسند نہیں کرتے ہو تو جہنم کی آگ میں جلنا کیسے گوارا کرو گے؟ اولاد کو غلط راستے سے بچانا، اولاد کو سیدھا راستہ دکھانا، اولاد کو نیک اور صالح بنانا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کلکم راع وکلکم مسعود عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان راعی ہے۔ عام طور سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، لیکن ذمہ دار کی جو حدیث پاک میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، الفاظ استعمال کیا گیا ہے، وہ راعی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور راعی کے معنی ہوتا ہے چرواہا۔ جو بھیڑ اور بکریوں کو چراتا اس کو چرواہا کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک چرواہے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ایک چرواہے کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایک چرواہے کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے انڈر میں رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں ان جانوروں کو ان کا خوراک ملنا چاہیے، جو بھی ہو،
پلو پتے وغیرہ ان جانوروں کو ملنا چاہیے، ایک چرواہے کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے انڈر میں رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں، کہیں ان جانوروں کو کہیں کوئی شیر، کوئی بھالو، کوئی چیڑ پھاڑ کر کھانے والا جانور نہ اٹھا کے لے کے چلا جائے، ان کو ہلاک نہ کر دینے پائے، اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اور اس کو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے انڈر میں رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں، کہیں وہ جانور دوسروں کے کھیتوں میں نہ چلے جائیں، دوسروں کی پراپرٹی میں نہ چلے جائیں، دوسروں کا نقصان نہ کر دینے پائیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر وہ غلطی سے اتفاق سے دوسروں کے کھیتوں میں چلے گئے، دوسروں کے پراپرٹی میں چلے گئے، دوسروں کے کھیتیوں کو کھا لیا، دوسروں کے پراپرٹی میں نقصان کر دیتے ہیں، تو اس کا جرمانہ، اس کی پینالٹی اس جانور سے نہیں لی جائے گی بلکہ اس چرواہے سے لی جائے گی۔ دیکھیے کتنی پیاری مثال اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر انسان اپنے گھر والوں کا، اپنے فیملی کا، اپنے پریوار کا، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بتا تو کیا کر رہا تھا کہ تیری بیوی کیوں غلط راستے پر چلی گئی؟ تو کیا کر رہا تھا کہ تیرا بیٹا کیوں غلط راستے پر چلا گیا؟ تو کیا کر رہا تھا کہ تیری بیٹی کیوں غلط راستے پر چلی گئی؟ یہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہم اور آپ اپنے گھر والوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے پریوار کا ذمہ دار ہیں۔ یہ مت سوچیے کہ ہم بچ جائیں گے، نہیں، کل قیامت کے دن ہم اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو اپنے بچوں کو جو ہے اسکولوں میں اور مدرسوں میں داخلہ دلوا دیا، اب ہماری ذمہ داری ختم، اب مولوی صاحب سمجھے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، آپ اس بچے کے گارجین ہیں، آپ اس بچے کے باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک دن بچہ دکان پر نہ جائے، ایک دن بچہ اسکول نہ جائے، تو اس کے گال پر ہم تماچا رشید کرتے ہیں، اس کو ہم مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، لیکن وہی بچہ اذان ہو رہی ہے اور موبائل کے سامنے بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں ڈانٹتے ہیں، ہم اس کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں لے جاتے ہیں۔ ہم نے اولاد کی تربیت کو کوئی کام ہی نہیں سمجھا، ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور مدرسوں میں داخلہ دلوا دیا اور ہم نے سمجھا کہ ہماری ذمہ داری ختم۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اپنی ذمہ داری سمجھو، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو، صحیح تربیت دو۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے الہ العالمین، ہمیں تو اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے الہ العالمین، تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔